بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دس از ڈاکٹر سعدیہ نثار احمد۔ آج ہم جس ہومیوپیتھک میڈیسن پر بات کرنے جا رہے ہیں اس کا نام ہے ایلیم سیپا، اور وہ پیاز سے بنتی ہے، اور اس کی سب سے بڑی خصوصیت یہ ہے کہ یہ ونٹرز میں بہت اچھا اثر دکھاتی ہے۔ اس کے علاوہ آج کل جس طرح سے سیزنل چینج ہو رہا ہے، اس میں فلو میں یہ بہترین اثر دکھاتی ہے۔ ایلیم سیپا سرخ پیاز سے تیار کی جانے والی دوا ہے جو سردی کے موسم میں ہونے والے نزلہ زکام میں بہت مفید ثابت ہوتی ہے۔ پیاز چھیلنے سے جو علامات ظاہر ہوتی ہیں وہی اس کے نزلہ میں بھی پائی جاتی ہیں۔ گلا بیٹھ جاتا ہے، سور تھروٹ ہوتا ہے، اور ناک سے پتلی سی رطوبت یعنی کچھ سیکریشنز نکلتی رہتی ہیں جس میں تیزابیت ہوتی ہے، یعنی یہ جو ناک سے سیکریشنز نکلتی ہیں وہ ایسیڈک ہوتی ہیں، اور جو آنکھوں سے پانی بہتا ہے وہ بلینڈ ہوتا ہے۔ آنکھوں سے بکثرت پانی بہتا ہے لیکن اس میں تیزی نہیں ہوتی، اور یہ پانی جس وقت بہتا ہے تو آنکھوں میں سرخی بھی پیدا نہیں ہوتی۔ یہ ایلیم سیپا کی ایک ایسی لیڈنگ علامت ہے جو اسے یوفریزیا سے الگ کرتی ہے۔ جیسے کہ میرے یوٹیوب لورز کو اور لسنرز کو یہ یاد ہوگا کہ میں نے یوفریزیا پر بھی ایک پہلے سے ویڈیو بنا رکھی ہے، اور اس میں آنکھوں کی بیماریوں کا ذکر ہے۔ تو ایلیم سیپا اور یوفریزیا میں سمٹمز میں تھوڑا سا کچھ ڈفرینس ہے، اور وہ یہ ہے کہ یوفریزیا میں آنکھوں سے بہنے والے پانی میں جلن اور خارش ہوتی ہے، یعنی آنکھوں سے جو پانی نکلتا ہے وہ ایکسکوریٹنگ ہوتا ہے اور اس میں ایچنگ پائی جاتی ہے اور آنکھیں سرخ ہو جاتی ہیں، اور یہ ایک نمایاں علامت ہے جو ایلیم سیپا اور یوفریزیا کی ہے، جسے ہم ڈفرینشیٹ کر سکتے ہیں کہ یوفریزیا میں آنکھوں میں جلن ہوتی ہے جبکہ ایلیم سیپا میں آنکھوں میں جلن تو نہیں ہوتی لیکن اس کی ناک سے جو پانی نکلتا ہے وہ تیزابی ہوتا ہے۔ اور ایلیم سیپا کی کھانسی میں دن رات کا کوئی فرق نہیں ہوتا، کھانسی کسی ٹائم پر بھی ہو سکتی ہے، ہر وقت گلے میں خراش رہتی ہے جس کی وجہ سے کھانسی پیدا ہوتی ہے۔ یوفریزیا میں کھانسی کو دن میں آرام رہتا ہے کیونکہ نزلے کا پانی آنکھوں کے راستے باہر نکلتا رہتا ہے۔ رات کو سونے کے بعد یہ مواد گلے میں گرنے لگتا ہے، یہ پھر لنگس میں چلا جاتا ہے جس سے کھانسی بڑھنے لگتی ہے اور مریض اٹھ کر بیٹھ جاتا ہے۔ بعض اوقات کھانسی کے بہت شدید دورے ہوتے ہیں، صبح اٹھنے پر رفتہ رفتہ کھانسی کی شدت کم ہونے لگتی ہے اور آنکھوں سے پھر دوبارہ پانی جاری ہو جاتا ہے اور سرخی پیدا ہو جاتی ہے۔ ایلیم سیپا آنکھوں میں سرخی پیدا نہیں کرتی لیکن اس کی بجائے اس کا اثر جو ہے وہ کانوں پر پڑتا ہے، ان میں درد ہوتی ہے، رطوبت بہتی ہے، اور ایسا لگتا ہے کہ جیسے سننے پر بھی تھوڑا سا ایفیکٹ ہو گیا ہے۔ اگر نزلے کے نتیجے میں یہ ہوا ہو تو ایلیم سیپا کان کی تکلیفوں کی بھی بہترین دوا ثابت ہوتی ہے، ورنہ کان میں تکلیف کی دوسری میڈیسنز جیسے کہ پلسٹیلا، کیمومیلا یا ایمونیم کاب اپنی خاص سمٹمز کی وجہ سے پہچانی جاتی ہیں۔ ایلیم سیپا میں تکلیفیں رائٹ ٹو لیفٹ ہونے کا رجحان ہوتا ہے، یعنی اس کی علامات دائیں طرف سے شروع ہو کر بائیں طرف منتقل ہوتی ہیں، اور لیکسس میں بھی یہ بات نمایاں ہے۔ لیکسس بھی رائٹ سائیڈڈ ریمیڈی ہے اور بائیں طرف بیماری کا آغاز ہوتا ہے، جبکہ جسم کا دفاعی نظام اس کے خلاف بیدار ہوتا ہے تو یہ بیماری دائیں طرف پناہ لے لیتی ہیں، اور اکثر سام کے زہر کا اثر بائیں طرف نمایاں ہوتا ہے۔ اچھا، ایک بات یہ بھی ہے کہ سانپ جو ہیں وہ پیاز سے دور بھاگتے ہیں، اور سندھ میں سانپوں سے بچنے کے لیے ایک ترکیب ایسے بھی استعمال کی جاتی ہے کہ لوگ اپنے بستر کے ارد گرد پیاز ڈال کر سو جاتے ہیں، اس سے سانپ قریب نہیں آتا کیونکہ وہ پیاز سے دور بھاگتا ہے۔ ایلیم سیپا میں آرام سے تکلیفیں بڑھتی ہیں اور حرکت کرنے سے کم ہو جاتی ہیں۔ رات کو لیٹنے سے بھی تکلیف میں اضافہ ہو جاتا ہے۔ مرطوب اور سرد موسم میں نزلہ شروع ہو جاتا ہے لیکن کھلی ہوا سے افاقہ ہوتا ہے۔ زکام کے ساتھ سر میں درد ہوتا ہے جو خصوصاً رائٹ سائڈ پہ ٹیمپورل ریجن پر شدت سے محسوس ہوتا ہے اور پیشانی تک پھیل جاتا ہے۔
एलियम सीपा में ज़ुकाम बाएं नथने से शुरू होकर दाएं तरफ मुंतकिल होने का रुझान होता है। एलियम सीपा हुपिंग कफ में भी बहुत मुफीद है और मीज़ल्स में भी। अगर बच्चे को उल्टियाँ आएँ, बदहज़मी हो और बदबूदार गैस खारिज हो और खसरा की अलामात ज़ाहिर होनी शुरू हो जाएं, तो एलियम सीपा बहुत मुफीद साबित होती है। और इसके अलावा ये बच्चों के पेट दर्द के लिए भी एक अच्छी दवा है। एलियम सीपा में पेट में ऐसा दर्द उठता है जिसके साथ पेशाब की हाजत होती है और इसके पेशेंट के ब्लैडर में एक बर्निंग और यूरिन का रंग जो है वो रेड हो जाता है। मसाना के मुकाम पर दर्द होता है। नज़ला ज़ुकाम में यूरिन भी बार बार आता है। ज़ुकाम की वजह से आवाज़ में बुझलपन, हलक में खराश और सांस की नाली में दर्द नुमाया होते हैं और शदीद खांसी उठती है। बहुत सी छींकें आती हैं यानी स्नीजिंग बढ़ जाती है। गर्दन के पिछले हिस्से में शदीद दर्द, रात को सर्दी की शदीद लहर कमर से नीचे उतरती हुई महसूस होती है, जिसकी वजह से यूरिन भी बार बार आता है। और बाज़ औक़ात नज़ला ज़ुकाम के साथ जिल्द पर छोटे छोटे दाने भी नमूदार हो जाते हैं। और अगर इसमें स्किन की अलामात वाज़े हो जाएं तो उसमें सुइयां चुभने का एहसास भी होता है और जिस्म के बाज़ हिस्सों में हरारत, हिद्दत और जलन महसूस होती है। एलियम सीपा असाबी दर्दों में बहुत मुफीद है। अगर ज़ुकाम के साथ जिस्म में ख़ुसूसन चेहरा, दांत, सर और गर्दन में दर्द हो तो एलियम सीपा इन सब के लिए बेहतरीन दवा है। अब हम वीडियो के एंड में एलियम सीपा के की पॉइंट्स और कुछ मेन सिम्टम्स पर बात करते हैं कि जैसे हम एलियम सीपा के बारे में ये तो जान गए हैं कि ये प्याज से बनती है और वो रेड अनियन होता है। और प्याज काटने से जो कैफियत पैदा होती है वो आँख और नाक से पानी का बहना है। नाक और आँखों में जलन, आँखें सुर्ख हो जाती हैं और यही अलामात ज़ुकाम और या फ्लू में हो तो एलियम सीपा दवा दी जाती है, यानी कि ये फ्लू की एक ख़ास रेमेडी है। उसके अलावा सर दर्द, गनूदगी के साथ जमाइयाँ, गहरी नींद में मुंह खुला रहे। इस दवा का ज़ुकाम गर्म कमरे में ज़्यादा और खुली हवा में कम हो जाता है और ये बहुत याद रखने की बात है। स्नीजिंग होती है और एक्सकोरिएटिंग वाटर जो है वो निकलता है, यानी एक्सकोरिएटिंग वाटरी डिस्चार्ज होता है। असाबी दर्द, असाब की सोजिश, किसी भी उसके ज़ख्मी होने के बाद जैसा शदीद दर्द, एड़ी का ज़ख्म, हाथों की उंगलियों के नाखूनों के पास दर्द, इसकी ख़ास इलामत है। भूख ज़ोर से लगे, मैदा के नीचे दर्द हो और इरेक्टेशंस, नोज़िया, पेट में रंबलिंग हो और इसके अलावा बहुत बदबूदार गैस खारिज हो और उसके साथ स्टूल भी आए, तो ये एलियम सीपा का एक ख़ास सिम्टम है। एलियम सीपा को 30 से 3x पोटेंसी में इस्तेमाल करना चाहिए। और जैसे कि मेरे सारे लिसनर्स इस चीज़ को समझ गए होंगे कि एलियम सीपा को विंटर्स या फ्लू की कैफियत में ही इस्तेमाल करवाना चाहिए और ये इन्हीं दिनों की ख़ास रेमेडी है। दिस इज़ इट फॉर टुडे। प्लीज़ डोंट forget to like, share and subscribe my channel. Thank you.